السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 32 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 33 اور 34 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذي أرسل رسوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ ایک آیت مزید یوم یحمى پڑھیں۔ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ ابتدان میں غلطی کر بیٹھا، یہ آیت نمبر 34 اور 35 ہے، 33 تک ہم مکمل کر چکے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یقیناً بہت سے عالم احبار والرہبان اور درویش، لیأکلون البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالباطل باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والذین یکنزون الذہب والفضہ اور وہ لوگ جو خزانہ بناتے ہیں سونے اور چاندی کا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور اس کو نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم تو ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم اور اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم وظہورہم اور ان کی پشت کو اور ان کی سائڈوں کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم اپنے لیے خزانہ جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون تو بس ذائقہ چکھو اس کا جو تم خزانہ جمع کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، بہت سے احبار اور رہبان جو ہے یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک احبار اور رہبان کی جو ٹرمنالوجی ہے یہ یہود و نصارہ کے علماء اور درویشوں کو لیے بڑھتی ہے۔ احبار حبر کی جمع ہے، یہود اپنے علماء کو احبار کہتے تھے، اور رہبان جو ہے جو راہب ہو جائے یعنی تارک دنیا ہو جائے۔ تو عیسائیوں میں ایسے ان کے مذہبی پیشوا دنیا چھوڑ کر شادی نہیں کرنی، دنیا کی آسائشیں نہیں اختیار کرنی، آبادی سے ہٹ کر ایک جگہ کٹیا بنا کر خانقاہ بنا کر رہنا ہے، جو تصوف کا ایک موجودہ شکل جو ہے یہ عیسائیوں کے اندر موجود تھی، اور یہی وہ رہبانیت ہے جس کو اللہ نے فرمایا یہ انہوں نے بدعی طور پر اپنے لیے رائج کی، اللہ نے ان پر مقرر نہیں کی تھی۔ تو عمومی توجہ تو یعنی یہود و نصارہ کے احبار اور رہبان کی طرف ہی دلائی گئی کہ ان کا یہ طرز عمل، لیکن دیگر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ احبار اور رہبان کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، یعنی ہر مذہب کے اندر وہ لوگ جو اس مذہب کے یا دین کے عالم ہیں یا اس کے مطابق درویش بنے ہوئے ہیں، صوفی بنے ہوئے ہیں، وہ سارے اس میں داخل۔ تو یہود و نصارہ کے احبار و رہبان ہوں یا مسلمانوں کے احبار و رہبان ہوں یا ہندوؤں کے احبار و رہبان ہوں، اس معاملے میں طرز عمل اکثریت کا ایک جیسا ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یاکلون لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ ان کو محترم سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، نیک لوگ سمجھتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو نیکی کے رستے بتاتے ہیں جی یہاں بھی خرچ کرو، یہاں بھی خرچ کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اور اس کے لیے پھر لوگ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے پاس اپنے مال لے کر آتے ہیں۔ اب وہ نذرانے قبول کرتے کرتے اربوں پتی اور کروڑوں پتی ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ اس طرح کے احبار و رہبان ان کے معاملات اسی طرح ہیں۔ فرینچ ریولوشن جو دنیا کے اندر صنعتی ترقی ہے پہلے کا جو ایک انقلاب فرانس تھا، اس کی وجوہات جو تھی نا وہ عیسائی چرچ کی اسی مالی بے ضابطگیاں اور بڑے بڑے پادریوں کی جنسی بے ضابطگیوں کا نتیجہ تھی۔ چرچ بڑا مضبوط تھا اور حکومت کا کردار ادا کرتا تھا، جتنی بھی حکومتیں ہوتی تھیں وہ ایک طرح سے چرچ کی اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ کار ہوتی تھی۔ لوگ آتے تھے اپنے مال دولت آ کر چرچ میں نچھاور کرتے تھے، پادریوں نے اور مذہبی پیشواؤں نے ان کو ہر گناہ کے عوض کچھ چندہ بتایا ہوا تھا، حرام کام کرتے رہو اور آ کر ان پادریوں کو چندے دیتے رہو، اور نتیجہ یہ ہے کہ چرچ کے پاس پیسہ بہت ہوتا تھا اور وہ لوگوں کا استحصال کرتا تھا۔ آخر لوگ اس بات سے تنگ آئے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور پیسہ بھی ہمارا کھاتے ہیں اور دین کے نام پر انہوں نے دنیا داری چمکائی ہوئی ہے۔ تو پورا ایک انقلاب آیا اور اس کے اندر پھر دین اور دنیا کی تفریق کا جو ایک تصور ہے یہ اب سامنے آیا، اور وہ یہ تھا کہ دین ٹھیک ہے، ہر انسان کا پرسنل معاملہ ہے، اگر کوئی دیندار رہنا بھی چاہتا ہے تو اس کو یہ کرنا چاہیے، مائک ذرا بند کر، اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سنڈے کے سنڈے جا کے چرچ جو ہے وہ جو ہے عبادت کرے یا جو کچھ کرے، لیکن چرچ کا آئندہ دنیا کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ پھر ہوتے ہوتے دنیا کے اندر باقی ممالک میں بھی جو ہے نا وہ منطبق ہونا شروع ہو گیا، اور کیوں نہ ہو مسلمانوں کے اندر بھی یہی صورتحال بن گئی۔ مسلمانوں نے علماء سے رخ پھیر کر ایک ٹرمنالوجی ایجاد کی، اور اس کا لفظ تھا کہ جی یہ علماء ہیں اور یہ مشائخ ہیں، یہ شریعت ہوتی ہے اور یہ طریقت ہوتی ہے، اور صاحب طریقت صاحب مشائخ گدی نشین جبہ گستار کبہ اس کا ایک حلیہ بن گیا، اور اسی طرح ایک پیرلل دین کھڑا ہوا جس میں ہر حلال حرام کی تفریق کے بغیر لوگوں کو وہاں پر ویلکم کیا جانے لگا۔ لوگوں کو یہ کہا جانے لگا کہ اس خانقاہ پہ، اس مزار پہ ہر بندہ آ کر روٹی کھا سکتا ہے۔ روٹی کھلانے، شیلٹر دینے کے بہانے لوگوں کو وہاں بٹھایا گیا، وہاں پہ بھنگ اور چرس کے نشے ہونے لگے، لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، اپنی بھنگ پیتے ہیں، چرس مارتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان درویش لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام بن گیا۔ لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آئیں، اپنے معاملات لے کر آئیں، ان کو شریعت کے احکامات بتانے کے بجائے
یہ کہا جی ٹھیک ہے یہاں لنگر میں پیسے ڈال دو تمہارے معاملات ٹھیک ہیں، پیر صاحب کی خدمت کرو تمہارے معاملات ٹھیک ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے بڑی بڑی دنیا کے حرام کام کرنے والے، فلموں ڈراموں میں کام کرنے والے سیلیبریٹیز بھی پیروں کے مرید ہیں، اور وہ جا کر اپنے گناہ اس نذرانے کے ساتھ اور سالانہ عرس کے ساتھ اور مختلف تقریبات کے ساتھ معاف کرواتے۔ تو لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ سارے کا سارا کھاتا اتنا ہے، جتنا بڑا قبر ہے جتنا بڑا نام ہے اتنا بڑا چندے کا بکس ہے۔ اور بعض مزار تو ایسے ہیں جہاں پر عرس پر آنے والا جو پیسہ ہے اس کو گننے کے لیے ہفتہ ہفتہ لگتا ہے، 20 25 لوگ بیٹھتے ہیں اور ان نوٹوں کو گنتے گنتے ہفتہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ کاروبار ہے، اور یہ سب سے ایسا کاروبار ہے جس کے اندر کوئی گھاٹا نقصان نہیں۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں تو جب تک خواتین کی خاص طور پہ بد اعتقادی موجود ہے یہ بہترین کاروبار ہے، اور اس کے اندر نسل در نسل پروفٹ ہونے کا بھی گارنٹی ہے۔ اب بیٹا کسی کام کا ہے یا نہیں ہے لیکن وہ گدی نشین ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے نہیں کیا، باپ شاید نیک آدمی ہو، بعد والا بالکل خرافاتی ہے، ڈرامے باز ہے، اور اب تو ٹک ٹاکر پیر ہیں، سوشل میڈیا کے پیر ہیں، یوٹیوبرز ہیں، اور ان بڑے بڑے عجیب عجیب قسم کے ان کے حلیے ہیں اور شوق ہیں، اور اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے دیوانے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں جی جہالت عام ہے اس لیے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جہالت والے لوگ کچھ بہتر ہوں گے، پڑھے لکھوں کا جاہلوں کا کام زیادہ خراب ہوا ہوا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے پاکستان سے جتنے پیر ہیں ان کا سب سے زیادہ کاروبار یورپ میں چل رہا ہے اور امریکہ میں چل رہا ہے۔ ہر روز کوئی پیر جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کے دورے پر ہوتا ہے، اور وہاں وہ لوگوں کو کھڑے کر کے کہہ رہا ہے جی بوتلیں بھی کھول لیں، تصویریں بھی نکال لیں، موبائل میں تصویر نکال لیں، کوئی کال ملا لے، جس نے دم کرانا ہے آن لائن ادھر سے ہی ہو جائے۔ کیوں؟ وہاں جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے تو پیسے دے دی ہیں، انہوں نے پیر صاحب کا ٹکٹ کا بھی بندوبست کیا ہے، باقی بھی سارے انتظام کیے ہیں۔ ایک درگاہ جو ہے وہ وہاں انگلینڈ میں اور یورپ میں ہے، 7 8 یہاں بنا لی ہیں۔ تو یہ بڑا ایک بہترین نظام بنا ہوا ہے۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے باطل طریقے سے مال کھاتے۔ اس معاملے میں پیروں سے ہٹ کر پھر ظاہری طور پر عالم لوگ، مساجد اور مدارس چلانے والے، وہ بھی پیچھے نہیں۔ آپ کسی عالم سے پوچھیں بھئی آپ کا کام کاروبار کیا ہے، تو کام کاروبار تو کوئی نہیں ہے، لیکن گاڑیاں ہیں، رہن سہن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، کہ سمجھ ہی نہیں آتا یہ کیسے اتنا مہنگا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا افورڈ کر رہے ہیں۔ تو جواب یہ ہوتا ہے جی بہت سارے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور وہ آ کر ہماری یہ ساری چیزیں افورڈ کرتے ہیں۔ ایسی محبت جس میں انسان اپنے ماں باپ کو تو ایسا نہ پوچھ سکے لیکن مولوی صاحب کو پوچھتا ہو، اور مولوی صاحب کی اتنے معتقد بن جائیں کہ وہ سارے اللہ کی خاطر ہی ان کی ایسی خدمتیں کرتے ہوں، یہ ساری ڈرامے بازی، اس میں کچھ نہیں۔ ہاں کچھ علماء ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بہت اچھا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یار یہ محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ کسی عالم کے لیے کاروبار کرنا یا محنت کرنا یا اچھا دنیا کا یعنی کھانا پینا وہ منع نہیں ہے، صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن پتہ تو چلے کرتا کیا ہے۔ کوئی کہاں کام کرتا ہے، کہیں جاب کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کہاں سے اس کی انکم ہے، یہ جو رہن سہن ہے اس کا یہ لائف سٹائل کیسے پورا ہو رہا ہے۔ سارا ہی مریدوں سے پورا ہو رہا ہو تو پھر تو معاملات سوالیہ نشان ہیں، پھر تو بہت ساری اور باتیں سوالیہ نشان ہیں۔ اس لیے میرے بھائی مسئلہ یہ ہے، یہ سارے کے سارے کاروبار کے معاملات۔ ہمارے استاد گرامی ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے بہت قیمتی نصیحت کر گئے۔ جماعت کی شورا کا اجلاس تھا، اس میں انہوں نے جماعت کو بٹھا کر ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے اگر دنیا کمانی ہے تو اللہ نے دنیا کمانا حرام نہیں کیا، آپ دنیا ضرور کمائیں لیکن وہاں سے کمائیں جہاں سے اللہ نے حلال کیا۔ کاروبار کریں، جاب کریں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا وہاں سے کمائیں، لیکن دین کے نام پر کاروبار نہ کریں، دین کو بیچ کر پیسہ نہ کمائیں۔ یہ بہت بڑی مسئولیت ہے اور یہ اللہ رب العزت کے ہاں پوچھ ہوگی اس کی، اس لیے یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے۔ ہمیں ساری زندگی والد محترم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا کاروبار کیا اور رزق حلال حت المقدور کمایا، اچھا کھلایا پلایا، اپنی اولاد کو پڑھایا۔ جب ہم اس طرف آنے لگے تو یہی نصیحت کی کہ بیٹا دین کا جو کام ہے اس کو للہ فلہ کرنا ہے، باقی اپنا کام کاروبار جو اللہ توفیق دے، جو نوکری کر سکتے ہو، جو کوئی اور سائیڈ پہ کر سکتے ہو وہ ضرور کرو، کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ دنیا کے معاملات بھی ہیں، اچھے طریقے سے دنیا کے معاملات میں بھی رہو، لیکن اپنی محنت کرو۔ اللہ نے جو رزق آپ کا لکھا ہے وہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا اور بہترین عطا فرمائے،
لیکن دین کے نام پر لوگوں سے پیسے لے کے اس کو اپنی دنیا پر خرچ کرنا یہ بہت سنگین معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے، اور اس پر بہت زیادہ پوچھ ہوگی۔ اس لیے اس معاملے میں ہر منصب والے کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کے اموال کو غیر ضروری طور پر خرچ کرنے والا نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ کیسے اللہ کے رستے سے روکتے ہیں؟ اللہ کا رستہ کچھ کہتا ہے، ڈونر کچھ اور کہتا ہے۔ جو آپ کے پیسہ جو ہے وہ جو آپ کی ATM مشین ہے اس کے تقاضے کچھ ہو رہے ہیں، وہ جب آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو آپ ذرا نرم نرم فتویٰ دیتے ہیں، اس کے لیے گنجائشیں نکالتے ہیں۔ تو بر صغیر کے اندر پاک و ہند کے جو علاقہ ہے، جب مغلوں کی بادشاہی رہی اور اس وقت بادشاہ جو ہے وہ مفتیوں کے سرپرستی کرنے لگے اور سرکاری وظیفے لگ گئے، تو باقاعدہ طور پر ایسی فقہ مدون ہوئی جس میں بادشاہوں اور امراء کے لیے بہت سارے مسائل دوسری قسم کے گنجائشوں والے نکالے گئے، ان کی ضروریات کے پیش نظر ان پر بہت سارا کچھ معاف کر دیا گیا۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اب شاہی خرچے جو آ رہے ہیں، تو یہ سارے معاملات بہت مشکل کام ہے۔ دین، اللہ کا جو دین ہے اس کو بیچنا یہ سب سے سنگین جرم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں علماء کی فضیلت بہت ہے، قدر بہت ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہے، وہیں پر آپ نے فرمایا کہ علماء سو جو ہیں، جو دین بیچنے والے علماء ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ یہ، سب سے بدترین لوگ یہ ہیں۔ تو یہ بڑی دو دھاری تلوار ہے، دنیا آپ کو بڑی عزت دیتی ہے، بڑا احترام کرتی ہے، جوتے بھی لوگ ہمارے آ کے اٹھاتے ہیں۔ یقین کریں کہیں چلے جائیں، ان کے گھر کھانا کھا لیں تو وہ 100 دفعہ شکریہ ادا کرتے ہیں، جی آپ ہمارے گھر آ گئے، آپ نے ہمارا کھانا کھا لیا۔ تکلف اتنا کریں گے کھانے پکانے میں، چیزیں کرنے میں، آپ کو تحفے دیں گے، کبھی آپ ان کی تحفہ دی ہوئی کوئی چیز پہن لیں، استعمال کر لیں، اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا، جی حضرت صاحب نے ہماری دی ہوئی چیز استعمال کر لی۔ یہ ساری کی ساری عزتیں کس لیے ہیں؟ ہم میں جو پھول جڑے ہوئے ہیں، کوئی عقل دو دماغ لگے ہوئے ہیں، کوئی صلاحیتیں، کوئی پر لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں لگا ہوا، یہ دین کا نام لگا ہوا ہے ساتھ۔ اور اس دین کے نام کے لگنے کی وجہ سے جو بندہ اس پھوں پھاں میں آ جائے اور لوگوں کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دے، وہ ایک بہت بڑے فتنے کا شکار ہو چکا ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بہت سنگین جرم میں مبتلا ہے، اور اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں غلو کے اندر داخل ہونے سے بچائے۔ تو فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ اور فرمایا وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے ہیں، خزانے جمع کیے ہوئے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیں۔ بعض صحابہ نے اس سے یہ سمجھا کہ مطلقاً سونا چاندی جو ہے نا وہ گھر میں رکھ ہی نہیں سکتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا باقاعدہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ قول موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ آیات زکوٰۃ کا نصاب نازل ہونے سے پہلے کی آیات ہیں کہ مطلقاً سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھنا یہ جائز نہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی اور زکوٰۃ کا نصاب آ گیا کہ سونا کتنا ہے اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ دینی، چاندی کتنی ہے اور باقی مال مویشی دیگر جو اموال ہیں وہ کیسے ہیں۔ جب یہ زکوٰۃ کا نصاب آ گیا تو جو بندہ اپنے مال کی صحیح طور پر زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس جتنا بھی مال ہو وہ اس کے لیے اس خزانے میں شامل نہیں، کیوں کہ اس نے اللہ کا حق جو اللہ نے متعین کر دیا ہے وہ دے دیا ہے۔ تو اب اس بندہ سیونگ کر سکتا ہے، لیکن اس سیونگ کے اوپر اس کو جتنا اس کا مال کا نصاب بنتا ہے زکوٰۃ کا وہ دینا ہے۔ پلس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو دیگر لوگوں کے حقوق بیان کیے، کمزور، مسکین، فقیر اور قریبی رشتہ داروں کے، اور اللہ کے راستے کے جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں بھی خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کا اطلاق چاہے اس کے پاس زیادہ ہی مال کیوں نہ ہو ان لوگوں پہ نہیں ہوتا جن کے متعلق اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ یہ اب آیت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جو سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس میں صراحت کرتی ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجا سانپ بن کے اس کے پیچھے دوڑے گا، وہ آگے آگے بھاگے گا اور یہ پیچھے پیچھے چلے گا، اور یہ جب بھاگے گا تو یہ سانپ اس کو کہے گا تو دوڑ کیوں رہا ہے؟ دنیا میں تو مجھے بڑا سنبھال کے رکھتا تھا، بڑے میرے تجوریوں میں بھر کے رکھتا تھا، آج مجھ سے بھاگ رہا ہے۔
انا کنزک انا مالک، یہاں یہی الفاظ ہیں حدیث میں، انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، آنا آج مجھ سے گلے مل، تو اس وقت وہ بھاگے گا۔ تو جو بندہ مال، چاہے اس کا مال ڈھیروں کی ڈھیر نہ ہو، لیکن جتنا بھی ہے جو صاحب زکوٰۃ یعنی وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اس کا مال تھوڑا ہونے کے باوجود اسی کنز کے معنی میں ہے، اور کسی کے پاس بہت مال ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، وہ اس کنز کے معنی میں نہیں۔ تو فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کو داغا جائے گا۔ تپا کر، جس طرح جانور کو لوہے کی کوئی نشان لگاتے ہیں اور پھر اس کو داغتے ہیں پرانے زمانے میں، اور اب بھی جہاں لوگوں کے پاس بہت بڑے بڑے ریوڑ ہیں نا، اور مختلف علاقے میں اور بھی لوگوں نے اپنے جانور پالے ہوئے، تو وہ اپنے جانوروں کو نشانی کے لیے جانور کے اوپر ایک نشان لگاتے تھے۔ اب تو خیر ٹیگنگ ہوتی ہے وہ جی پی ایس کی، لیکن پرانے زمانے میں وہ داغ لگاتے تھے، اس کو داغنا کہتے ہیں۔ اسی طرح علاج کرنے کے لیے بھی پرانے زمانے میں جہاں کوئی ناسور بن جاتا تھا وہاں کوئی چیز لوہے کی گرم کر کے لگاتے تھے تاکہ وہ جگہ جل جائے اور وہ آگے جو ہے نا بیماری نہ پھیلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سونے چاندی کو پگھلا کر جہنم کے اندر ان کو داغا جائے گا، ان کے چہروں پر بھی، ان کی سائڈوں پر بھی اور پیٹھوں پر بھی، ہر جگہ پر داغا جائے گا، اور ساتھ کیا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج ذائقہ چکھو جو اپنا خزانہ تمہارا موجود ہے اس کے مطابق۔ تو انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا کہ میں مر جاؤں گا تو پیچھے سے میری وصیت پوری ہوگی، خود زندگی میں جب دل اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے تو پیچھے والوں کا دل کیسے بڑا ہوگا؟ انسان اپنے لیے آگے نہ بھیج سکے اور پیچھے والے اس کے لیے بھیجیں گے، کوئی بہت اچھے ہوئے تو شاید کچھ بھیج دیں، وگرنہ بہت مشکل ہے۔ اور فی زمانہ تو ہر کسی کی اتنی ضرورتیں ہیں اور ہم نے ضرورتیں اتنی بڑھا لی ہیں کہ اولاد سوچتی ہے یہ کر لوں بعد میں پھر دیکھیں گے، وہ بات کبھی بھی نہیں آتی۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے ضرور آگے بھیجا کریں، ضرور اپنے لیے ایک اکاؤنٹ اللہ کے ہاں رکھیں جس کو آپ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ ہر مہینے آپ کی یہ مد اللہ کے راستے میں جائے گی تاکہ اللہ کے ہاں ایک خاص مد آپ کی اپنی مقرر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پھر بڑھا چڑھا کے عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی، اور قیامت کو تو جو اللہ نے دینا ہے وہ انسان کی سوچ اور گمان سے بھی زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کچھ پوچھ۔ وعلیکم السلام۔